بابا جی نے سب کو پاس کر دیا تبھی تو یہاں آپ بیٹھے ہیں، ویسے ایسے تھوڑا ہی آتے آپ. یہ ہم اپنی پاور سے نہیں، پاور کس کی ہے؟ اسلام کی. بابا جی کیا فرماتے تھے کہ اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے، اور یاد رکھیں جو اسلام سے متھا لگاتا ہے اسلام اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور جو اسلام کے لیے کام کرتا ہے تو اسلام کسی کا قرض باقی. اور ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ بے آسرا، وہ مالکوں کے یہاں نوکروں کی بھی کمی بالکل نہیں ہے. تو آپ نے اسی طرح جڑے رہنا ہے. اور اب میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمارا سادہ سا ہی مطالبہ تھا نا یار، پاکستان ہمارا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ حضور کے غلاموں کے رہنے کی جگہ ہے. یہ کس کے نام پہ بنا؟ حضور کے نام پہ بنا. جب پاکستان قائم ہو رہا تھا تو نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بٹ کے رہے گا ہندوستان. اس وقت کسی قوم، زبان، علاقے کا نعرہ لگا تھا. حضور کے نام پہ بنا نا، تو یہ ملک حضور کے نام پہ بنا. یہ ہمارا گھر ہے. کیا ہے؟ حضور کے غلاموں کا گھر ہے جی. جس کو حضور کی غلامی پسند نہیں تو وہ ہمارے گھر سے بالکل چلا جائے، وہ کوئی بھی ہو، وہ غرق ہو جائے جی. گھر مت گئی. سمجھ آ گئی بات؟ مجھے یہ بتائیں کہ کسی کے باپ کو، ماں کو، بہن بیٹی کو کوئی گالی دے، گستاخی کرے اور اس پہ اڑا رہے تو اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں گے؟ کوئی غیرت مند آدمی کبھی اس شخص کو اپنے گھر میں رکھے گا؟ میں پوچھتا ہوں جو ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں ادھر ادھر، وہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کے بارے میں آپ سے ایسا کرے، آپ اس کو اپنے ادارے میں رکھیں گے؟ کوئی میرے لیڈر کو گالی دے، میں اس کو اپنی جماعت میں رکھوں گا؟ کوئی میرے باپ کو گالی دے، میں اس کو اپنی دکان پہ رکھوں گا؟ حلالی بیٹا نہیں رکھتا تو حلالی امتی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے گھر میں گستاخ خنزیر فرانس کے صدر کا نمائندہ سفیر. تو جی سفیر کہتے ہیں سفیر نے تو نہیں کی. میں نے کہا سفیر نے نہیں کی لیکن جس نے کی ہے یہ اس کا نمائندہ ہے نا، یہ اس کا نمائندہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اس نمائندے کا، اس گستاخ کے سفیر کا ہمارے پاک وطن میں کام کیا ہے؟ تم نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ تم اس کو کیوں نہیں دفع کرتے؟ یہی تو مطالبہ ہے نا. سادہ سا مطالبہ تھا. بالکل یہ ہمارا گھر ہے، ہم کیا حضور کو جواب دیں گے جی؟ اور پھر اس کی تجارتی تمام سرگرمیوں کا ستارے سرکاری سطح پہ بائیکاٹ کرو. یہی بات تھی نا. کہتے ہیں جی اگر ہم ایسا کریں گے، ہم سفیر نکالیں گے تو ہمیں جو پیسہ مل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا، اور جناب والا پھر یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. کہتے ہیں جی اگر ہم سفیر نکالتے ہیں تو پھر سارے سفیر چلے جائیں گے. میں نے کہا ان میں اتنی غیرت ہے، غیرت ان میں ہے نہیں. سب سے زیادہ حرامی کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ بولو نا یار. سب سے زیادہ جن کو اپنے باپ کا نہیں پتہ ہی نہیں کون کس کا باپ ہے. سمجھ آ گئی؟ رپورٹ ہے نا اداروں کی. تو ان کو، ان بے غیرتوں میں اتنی غیرت ہے کہ ان کا ایک سفیر نکالیں تو کہہ رہے ہیں سارے یورپ کے سفیر چلے جائیں گے. تو مسلمانوں میں غیرت نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے آقا مولا کی شان میں گستاخی کی اور ہم ابھی تک چپ بیٹھے؟ اور تمہیں ہمارا ساتھ دینے کے بجائے یہی ہمارا، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ حکومت گرا دو جی، ابھی یہ تو نہیں کہا نا. وہ جو پی ڈی ایم والے پاپ دفناؤ موومنٹ، وہ کیا کچھ نہیں کرتے رہے جی، ان پہ شیل نہیں برسے. اصل میں وجہ یہ کہ وہ مکہ والے نے جس کو ہڈی ملی وہ سائڈ پہ ہو گیا، جس کو ملی وہ سائڈ پہ ہو گیا. یہ پی ڈی ایم والے نہیں ہیں، یہ مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں. یہ ذہن میں رہے، یہ بکاؤ نہیں ہے. یہ سیٹوں پہ، سینٹ پہ اور مکہ والے نہیں ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سارے اپنا گھر بار، نوکریاں، ملازمتیں، کام چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے. اور سب کچھ میرے آقا مولا کا صدقہ ہے کہ وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب بتاؤ مجھے، ہمارے جتنے بھائی ادھر بیٹھے ہیں اداروں والے دیگر، ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں جی، نہ ہم آپ سے الجھنا چاہتے ہیں. آپ میں جتنے مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ میں جتنے واقعی مسلمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. کیونکہ کئی مرزائی قادیانی بھی گھسے ہوئے ہیں، وہ اس پہ رکھتے ہیں ان کو جوتی کی نوک پہ. وہ چاہے کسی بھی عہدے پہ ہو، کس پہ رکھتے ہیں؟ یوں بولو جی، قادیانی مرزائی. میں نے ابھی کہا نا جو میرے آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کرے
میرے آقا کے نام پہ بننے والے ملک میں اس غدار کو ہم برداشت نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ توجہ جی، میں بڑی ذمہ داری سے اور بالکل سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ جو مسلمان ہیں ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہمارا کسی اور سے کوئی بغض ہے، کوئی عداوت ہے، یہی بات تھی۔ تو آپ کو ہم سے پھر کیا مسئلہ ہے؟ کلمہ تو آپ نے بھی پڑھا ہے نا، آپ نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، قبر میں جانا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک طرف وہ فرانس کے گستاخ ہیں، ان کا سفیر ہے، اور پھر جن کو وہاں سے امداد مل رہی ہے وہ آپ کو آرڈر دیتے ہیں کہ جی آپ شل ماریں، آپ گولیاں برسائیں۔ ابھی اورنگی میں ہمارے کارکن شہید ہو گئے، دیگر ملک کے حصوں سے بھی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، کئی زخمی ہو گئے، اور بھی مظالم ہو رہے ہیں۔ ایک طرف حضور کے غلام ہیں جو کہتے ہیں حضور میں حاضر ہوں، وہ ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور میں نے کہا یہ ہماری ڈیوٹی اللہ رسول کی طرف سے ہے کہ تم نے دین کا دفاع کرنا ہے، تمہاری ڈیوٹی تمہارے لوگوں نے لگائی ہے، تو تم پہلے اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہو نا، پہلے ان سے وفا کرو، ان کے غلط حکم نہ مانو، ورنہ یاد رکھو دنیا آخرت میں پچھتاؤ گے۔ یہ عہدے ختم ہو جانے ہیں جی، بڑے بڑے، اور انوار بھی بہت اپنے آپ کو سمجھتا تھا، آج کہاں ہے؟ اس نے یہی گولیاں ماری تھی ہم لوگوں پہ، یاد ہے مجھے، ادھر ہی تھے ہم۔ تو خود سوچو کہ ایسے حضور کے غلاموں پہ یہ جو حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں، فرانس کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ ان پہ گولیاں برسائیں گے، شل برسائیں گے، مقدمے قائم کریں گے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کی دنیا اچھی ہوگی، آپ سے اللہ رسول راضی ہوں گے۔ ہم آپ کو یہ مومنانہ مشورہ دیتے، ہمارے قائد فرماتے تھے، آپ سوچیں اس پہ۔ اور سب سے بڑی غلطی، پتہ نہیں ان کو کن مولویوں پیروں نے مشورہ دیا کہ بابا جی چلے گئے، آپ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے قائد محترم علامہ حافظ صاحب حسین رضوی کو کیوں گرفتار کیا جی؟ جنہوں نے ملک لوٹا، جنہوں نے کرپشن کی، غبن کر کے سارے، وہ تو آزاد پھر رہے ہیں جی۔ ایک عاشق رسول، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، سعادتوں والے صاحب، جن کی بیعت قطب شام شیخ عبدالعزیز الخطیب نے کی کہ یا سعادت سعود آل شام بایعوک، کہ اہل شام بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اتنے بڑے جیلانی سید جب وہ اس قائد محترم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو پھر باقی پیروں کی کیا بات رہ جاتی ہے؟ بات ختم ہو گئی نا۔ سنو، وہ کروڑوں لوگوں کے امام بنے وہ بابا جی کے جنازے میں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ انشاءاللہ خلافت کا نظام قائم ہوگا تو وہ اسی خاندان کے ذریعے ہوگا۔ وہ بابا جی کے چھوٹے شہزادے وہ بالکل بابا جی ہیں، علامہ حافظ انس حسین رضوی، وہ تو بھی میدان میں آئیں گے تو پتہ لگے گا۔ بات یہی ہے، تم نے سمجھا تھا کہ جی کچھ نہیں ہوگا، ہم جب تک بیٹھے ہیں، جب تک ہماری مرکزی قیادت ہمیں کچھ حکم نہیں دیتی۔ اب ہم سے، ہمارے لوگوں سے، ہمارے ضلع اور کراچی کے شورا کے کچھ ارکان مختلف جگہوں بیٹھے ہیں، ان سے بات کرنا ٹھیک ہے، آپ کرتے ہیں، لیکن آپ بھی کسی کی طرف سے مامور ہیں، ہم بھی مامور ہیں۔ ہمارا مرکز جو ہمیں کہے گا ہم وہ کریں گے۔ آپ اوپر بات کریں گے، ہمارے ادھر بھائی آس پاس بیٹھے ہیں، اپنے اوپر والوں کو سمجھائیں کہ کیا کر رہے ہو جی، کدھر لے کے جا رہے ہو پاکستان کو؟ ہم تو پاکستان کو ادھر لے جا رہے ہیں جس مقصد سے بنا تھا۔ ہم تو آپ کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نور الدین زنگی کی صف میں کھڑے ہو، آپ صلاح الدین ایوبی کی صف میں کھڑے ہو، آپ شہاب الدین غوری کی صف میں کھڑے ہو نا، آپ پرنس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اس صف میں کھڑے ہو، آپ کریں نا اعلان۔ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جو صلاح الدین ایوبی تھے، سپہ سالار اسلام، پتہ ہے ان کا طرز عمل کیا تھا مسلمان فوج کے سپہ سالار کا؟ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا، اس سے پہلے ان کا جو جرنیل تھا، جو ہے صلیبیوں کا، اس نے کہا تھا کہ اینا محمدکم ادعوہم ینصرکم، کہاں ہے تمہارے نبی، بلاؤ ان کو تمہاری مدد کریں۔ اس نے یہ تنزن بات کی تھی کہ کدھر ہے تمہارے نبی، بلاؤ انہیں تمہاری مدد کریں۔ صلاح الدین ایوبی کے عشق قربان، یہ ہوتا عاشق رسول جی۔ عمرہ آج نہیں کیا تھا، ہم تو اتنے عمرے کر لیے، اتنے آج تو نے اپنے لیے کیے، عمرے اپنے لیے کیے، مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، مرید، شاگرد میرے اپنے لیے۔ بتا حضور کی ناموس کے لیے کیا کیا، ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ یہ تو اعمال ہے نا۔ دین کی اساس کیا ہے؟ ناموس رسالت۔ دین کی اساس کیا ہے؟ اور صدیق اکبر نے تو حضور کے آرام پہ، راحت پہ اپنی جان قربان کر دی تھی۔ غار میں انگوٹھا رکھا نا، رکھا نہیں رکھا؟ غار میں انگوٹھا رکھا نا۔ ابھی ناموس کا مسئلہ نہیں، راحت پہ
तो बताओ यार, सबसे बड़े सूफी कौन है? दादा साहब फरमाते सिद्दीक अकबर। तो इतने बड़े सूफी सिलसिला नक्शबंदिया के पेशवा वहां जाता है ना, सिलसिला हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का सिलसिला नक्शबंदिया उधर जाता, वो हुजूर के आराम में खलल ना आए तो उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी। और आप हुजूर की इज्जत की बात आ जाओ, मुबारक अब्बासी और दीगर हमारे उलमा मशाइख पीर हज़रात घर में बैठ जाएं, ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, ये तो हशर को होगा ये मालूम। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह, जब जंग हुई और वो जनरल गिरफ्तार हुए बहुत से, आपने सबको छोड़ दिया और बुरनस को जब देखा ना तो आंखों में खून उतर आया। आपने तलवार ली, उसका सर कलम किया और लाके फेंका। बोलो ये होता है गुस्ताख रसूल का अंजाम। हम तो चाहते हैं आप भी इस सब में खड़े हो, आप ऐलान करते जी कुछ भी हो जाए, होते मुल्क हमें कुछ नहीं चाहिए जी, फ्रांस के सदर के खिलाफ ऐलान जिहाद है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होती, क़यामत तक आपका नाम होता। अब यही हम बात करना चाहते हैं, हमें आपसे कुछ मसला नहीं है। और फिर आप जनाब वाला कुछ और चाहते हैं तो हम तो दर्दने लिए हुजूर के लिए हाजिर है जी। हम तो कहते हैं हुजूर के नाम पे किसी ने डंडा मारना है तो फिर मारे, हम कहते हैं हुजूर के नाम पे मार, हम कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम कहेंगे। अब इस नाम पे मुसलमान तो कभी मार नहीं सकता। मैंने वही कहा कि जो कि कोई मिर्जाई या उनका यार गुस्सा हुआ है तो उसको तो, उससे तो हमारा खिताब ही नहीं, उसको तो हम जूती की नोक पे रखते हैं। वो घर को यहाँ से, मिर्जाइयों के लिए मुल्क नहीं, ये पाकिस्तान है, पाक लोगों के रहने की जगह है, मिर्जाइयों के यारों के लिए नहीं, हुजूर के गुलामों का है। तो आप आए सलाहुद्दीन अय्यूबी के नक्शे कदम पे चले, आज भी उसका नाम मिंबरों पे लिया जा रहा है, आज भी उनका नाम बाकी है। तुम्हारे कायदे मोहतरम अल्लामा हाफिज साद हुसैन नज़वी की गिरफ्तारी ये हकीकत में इनकी बौखलाहट और कमजोरी को जाहिर कर रही है। ये इतने डर गए, ये इतने परेशान हो गए, और दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वो आलम इस्लाम की अजीम जमात है और उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों का मरकज़ है। आपने इसी हौसले, हिम्मत, इखलास और वलवले और इत्तेहाद से अपने जो यहाँ आपके जिम्मेदारान हैं, उमरा हैं, आपने उनकी हिदायत के मुताबिक काम करना है। किसी किस्म की शरपसंदी और लड़ाई झगड़े में हिस्सा नहीं लेना और ना आपने किसी से उलझना है। मैंने पहले कह दिया हमारी तहरीक का ऐसा कोई मंशूर ही नहीं, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। आप खामखा अगर कुछ करेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। मैंने पहले कहा ना, पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया कायदे मोहतरम को गिरफ्तार करने का, वायदा खुद तोड़ा ना। तो जो मुल्क चलाते हैं, जो बैठे हैं, उनको बोले क्यों ऐसा किया है भाई? या तो ये करो फिर हुजूर के सारे गुलामों को फिर तुम गोलियां मार दो। ये कोई एक गली के लोग थोड़ा ही हैं, ये पाकिस्तान के कोने कोने में, खुदा की कसम मैं आपको एक और बात कर रहा हूँ, हमारी कई बहनों, माओ, बेटियों ने, हमारे अज़ा कारब में जो मुझसे रब्ता किया, किसी ने भाई कहा, किसी ने क्या कहा, तो हम लोग हमेशा महरूम रह जाते हैं, आप हमारे लिए भी तो कुछ बताएं, हम भी आए। मैंने कहा अभी आपके भाई जिंदा है ना। मैंने कहा आपने जब हम लोग ना हो तो फिर आपने उनमें हमारा और हज़रत खौला और हज़रत खनसा का किरदार फिर आपने अदा करना। हम वो नहीं है जो औरतों को ला के ढाल बनाए। ये हुजूर के वो शेर हैं जो किसी कीमत पे पीछे नहीं हटते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जवान जो है इंशाअल्लाह ये हुजूर की नामूस पे पहरा देंगे और इंशाअल्लाह ये दीन का परचम बुलंद करेंगे। मैं दुआ गो हूँ आप सब के लिए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपके हौसलों को बुलंद फरमाए और फिर आपकी जुर्रत को, आपकी इस्तिकामत को, आपके इखलास को, आपके जज्बे को, आपके वलवले को, आपकी हिम्मत को एक बार नहीं हजारों लाखों करोड़ों बार सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। क्योंकि आप सब मेरे कायद के रूहानी बेटे हैं, हम भी उनके रूहानी बेटे हैं, इमाम खादिम हुसैन रज़वी के हम सब रूहानी बेटे हैं, वो हमारे रूहानी बाप, हम सब आपस में भाई और ये मुल्क हमारा घर। तो इसी तरह आपने भाइयों की तरह रहना है। ये कोई कम बात है जी, मुल्क को हमने बचाया है, बनाया भी हमने। पहले तो कोई पंजाबी बना, कोई सिंधी, कोई पठान, कोई मुहाजिर, कोई बलोच, कोई क्या कोई क्या। बाबा जी आए, ये सारे बुत तोड़ दिए और बताया सब अल्लाह के बंदे, हुजूर के गुलाम, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों की सदाओं में आपने न सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को बल्कि फिर ना कोई अजमीरा, ना अरबी, ना अफगानी, ना ईरानी और ना कोई और, जो भी हुजूर का गुलाम है, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा और जो सच्चा मुसलमान है, हुजूर का वफादार है, वो पूरी दुनिया के मुसलमान लब्बैक के परचम के नीचे जमा हो गए। जमा हो गए नहीं हो गए? ये बरकत इस नारे की है। तुम्हारे पास पावर किसका है? हमारे पास असला नहीं है। एक असला है वो हुजूर की गुलामी का, वो नारों का। बाबा जी फरमाते थे लब्बैक का नारा ये बूढ़ों को, जवान और जवानों को शेर बना देता। ताजदारे खत्म नबुव्वत
وہ شیر و ہند نہیں، بابا جی کہتے ہیں نعرہ ہند لاؤ کہ مرزائیوں کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے گی. زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. بابا جی فرماتے تھے یہ گلا کس لیے رکھا ہے، صبح کس نے دیکھی ہے، زندہ رہنا نہیں رہنا. وہ بولو جی بات کرو. تاجدار ختم نبوت، یہ بات ہے نا جی. یہ دہن میں زبان تھوڑا ہے کہ جی وہ نعت خوانی کرنی ہو، نوٹ مل رہے ہو تو پھر ہم یہ شعر پڑھیں. آج وہ کدھر ہے وہ سارے لوگ، یہ جتنے نعت خواہ ہیں. میں کسی پہ وہ نہیں کر رہا. آپ ان سے کہیں ذرا ایک ویڈیو فرانس کے خلاف بنائیں، کیونکہ پھر بیرونی ملک کے ویزوں کا کیا ہوگا. تو پھر جھوٹ بولتا ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. یہ دو نمبری جھوٹ نہیں. سب بولو، بناؤ ویڈیو نا، اتنے مشہور 50,000 کا لفافہ، اتنا لفافہ اتنا لفافہ. ذرا 1.5-2 منٹ کی ویڈیو بنا کے چلاؤ جی. وہ من سب نبی فقتلوا، یہ ترانے سب نہیں پڑھتے، یہ تمہارے سلیم رضا بھائی نے پڑھے نا. وہ ویزا پھر حضور کی بارگاہ کا ملنا ہے نا جی. پھر وہاں اعلان ہوگا جی وہ آ جائے حشر میں حوض کوثر پہ، اسی نے آنا ہے. الجہاد الجہاد. اس طرح نہیں جی کشمیریوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے بھائی آ رہے ہیں، اور برما والے بھی خوش ہو جائیں. ہمارے قائد کے فرمان ہم نے جمعہ بیت المقدس میں بھی پڑھنا ہے جی. یہ سعادتوں والے سعد ہیں. وہ جی سعد ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. تم اس کو سمجھتے ہو جیل میں بند کر کے تم سوچ ختم کر دو گے. وہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ کروڑوں مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. وہ ہمارا قائد ہے، وہ ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری جان ہے. بالکل جی. حضور کی بات تو بہت بلند ہے، ہم اپنے قائد کے لیے سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے آقا مولا کی بات تو بہت اوپر ہے. الجہاد الجہاد. نہیں جیسے بابا جی قبر میں بھی خوش ہو جائیں کہ یہ سٹار گیٹ والے. دیکھو بابا جی یہاں آئے تھے، آپ سارے جو زخمی ہوئے تھے مدینہ مسجد ہوں گے نا، یہ آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے. مدینہ مسجد شاہ فیصل کالونی میں بابا جی تشریف لائے تھے. زخمیوں سے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو پھر نعرہ بھی ایسے لگائیں گے، الجہاد 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 الجہاد. من سب نبی، 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 من سب نبی. یہ نعرہ بچے بچے کی زبان پہ جاری ہو گیا جی. حدیث جاری ہو گئی. اب اسی حوصلے سے آپ نے بیٹھنا ہے. اور کب تک بیٹھنا ہے؟ جب تک مرکز ہمیں کوئی حکم نہیں دیتا. اسی طرح بیٹھے رہیں گے. میں آخر میں پھر دعا گو ہوں آپ سب حضور کے غلاموں کے لیے، ذمہ داران کے لیے، عہدے داران کے لیے. میں نے پھر عرض کی کہ عہدہ منصب یہ نظم کے لیے ہے. آپ سب افضل ہیں، اعلیٰ ہیں ہم لوگوں سے. ہم نے کہا ہم تو بابا جی کے در کے اتنا کتے، بابا جی کے در کے بس ہم نے جو کام دیا اس پہ پیرا کرنا ہے اور اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے حوصلوں کو بلند رکھے. اور ہمارے بھائی جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں بیچارے تھک گئے ہیں، اللہ ان کو بھی عقل سلیم اور سمجھ عطا فرمائے. آپ پہلے حضور سے وفا کریں. حضور دنیا میں آئے تو امت کو یاد رکھا. آپ شب معراج گئے، یاد رکھا. آج مزار میں بھی یاد کر رہے ہیں. حوض کوثر میں بھی حضور سے سامنا ہوگا، پل صراط پہ بھی ہوگا، اور میزان عمل پہ بھی ہوگا. حضور تو اتنا پیار فرمائے امت کے لیے رو پڑے، اور آج آپ حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ بالکل آپ نے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ جو بھی حضور کے سچے وفادار ہیں، مخلص ہیں، پاکستان کے چاہنے والے ہیں، وہ کسی بھی حلیہ میں ہوں، کسی بھی لباس میں ہوں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور جو ہمارے ملک کے اسلام کے دشمن ہیں، جو ناموس رسالت کے دشمن ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، اللہ ان کو نشان عبرت بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک.